السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ گروپ کے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے توسل سے سب کو خیر عافیت کے ساتھ خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ مفتیان اکرام کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو انسان کے ساتھ جن پیدا ہوتا ہے اس کو فارسی زبان میں حمزاد کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا اس حمزاد کو کوئی شخص اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو ایسا کرنا درست ہے یا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور جن پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو اس جن کو حمزاد کہتے ہیں، کیا حمزاد کو قابو کر سکتا ہے؟ محترم، شیطان یعنی جن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، یا شیطان جو ہے اس کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، تو اس کو حمزاد بھی کہتے ہیں۔ حمزاد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس کے متعلق کچھ چلے بھی جو کتابوں میں لکھے ہیں کہ اس کو قابو کرنا ہے تو قبرستان میں چلے جائیں رات کے وقت، وہاں پہ قبر کی کھدائی کریں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، حمزاد کو بلائیں تو حمزاد حاضر ہو جائے گا۔ حمزاد حاضر ہو جاتا ہے، وہ بالکل اسی شکل میں، جس شکل میں وہ انسان ہوتا ہے اسی شکل میں حمزاد بھی وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو حمزاد کو اس طرح قابو کرنا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جو اس کو قابو کرتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کئی ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو لوگ جنات کو قابو کرنے کے لیے یا پھر حمزاد کو قابو کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ اپنا دماغی توازن کھو دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، آزاد مخلوق ہے، اس کو قابو کر لینا، پھر جس نے جس کو قابو کیا ہے وہ تو اس کو سکون سے نہیں رہنے دے گا نا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جن کی قابو کرتا ہے تو جن کا اصول ہے کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح حمزاد جو ہے وہ بھی اس کی اولاد نہیں ہونے دے گا، اس کو پریشان کرے گا، وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک الگ ہی دنیا میں رہے گا، وہ بالکل دنیا سے بالکل لگ تھلگ ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے جو ہے معاملات اس کے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے جو جسمانی طور پر ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، غسل نہیں کرے گا، وہ طہارت کا جو ہے وہ پابند نہیں ہوگا، اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ یہ سارے لوازمات اس کے ساتھ چلتے ہیں جو اس طرح کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ لہذا محترم، کسی جن کو آپ اپنے قابو میں نہ لائیں، حمزاد کو قابو میں نہ لائیں، یہ قیامت کے دن بھی آپ نے حساب دینا ہوگا۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جس جن کو آپ قابو کرتے ہیں اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں یا حمزاد کو حصار میں لے لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ، میں تو ایک آزاد مخلوق تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا، اس نے مجھے اپنے مطیع کر لیا، تو اب میں جو ہے اس کو تیری بارگاہ میں سزا کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ جو اس طرح کے وظائف کرتے ہیں، اس طرح کے عمل کرتے ہیں، ان کو مرتے وقت جو دقت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، وہ عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ وہ آدمی یہاں تک کہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، وہ آدمی کفریہ الفاظ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لہذا اتنی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ جو آزاد مخلوق ہے اسے آزاد رہنے دیں۔ کیا فائدہ کسی حمزاد کو قابو کرنے کا؟ لہذا محترم، حمزاد کو یا جنات کو جو لوگ وظائف کے ذریعے اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।